آج کے جمعہ شریف میں جب کہ پاکستان بلکہ عالم اسلام کی فضا اس اعتبار سے سوگوار ہے کہ جڑاوالا میں رد عمل کے طور پر جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ قرآن مقدس کی توہین ہوئی ہے اور اب کی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ ہندوستان کی ایجنسیوں نے کام کیا، ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں، دیکھیے کیا بنتا ہے۔ ابھی تک جو رپورٹس آئی ہے کہ وہاں پر ایک طرف قرآن مقدس کے اوراق کو ان کی توہین اور دوسری طرف مسلمانوں کو اکسا دیا گیا کہ گرجوں سے مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، گرجوں کو آگ لگا دو۔ 4 گرجوں کو آگ لگا دی گئی۔ مسیحی برادری کے بہت سے گھر جلا دیے گئے۔ لوگ یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، گھروں کو برباد کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ شاید ہم اسلام کی نوکری کر رہے ہیں۔ لوگوں کو، مسیحیوں کو سڑک پر، سڑک کنارے سونے پر مجبور کر دیا گیا۔ آئیے آج پورا جمعہ شریف میں اسی بات کا جائزہ لینا ہے، کیا یہ خدمت اسلام ہے؟ اگر کوئی قرآن مقدس کی توہین کرے تو کیا مقابلہ میں بائبل مقدس کی توہین کرنا اسلام ہے؟ اگر کوئی مسجد شریف کو آگ لگائے تو اس کے مقابلہ میں کسی کی عبادت گاہ کو آگ لگا دینا، گرجے کو آگ لگا دینا، کنیسہ کو آگ لگا دینا، کیا یہ خدمت اسلام ہے؟ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ظلماً قتل کرتا ہے تو بدلہ لینے کے لیے اپنے ہی ملک کے کسی غیر مسلم کو قتل کر دینا، کیا یہ خدمت اسلام ہے؟ کیا وحشت و بربریت کا جواب وحشت کے ساتھ دینا، ظلمت کا جواب ظلمت کے ساتھ دینا، بربریت کا جواب بربریت کے ساتھ دینا، کیا ہمارا اسلام اس بات کی اپنے ہی ملک کے اندر اجازت دیتا ہے؟ آئیے آج اسی بات کا جائزہ لینا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کر دے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، انہوں نے آپ پر ظلم کیا مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم بھی ان پر ظلم کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم عدل ہی نہ کرو۔ اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، عدل سے کام لو، جو اللہ نے حکم دیا ہے زندگی اس کے مطابق بسر کرو، کیونکہ تقویٰ کے زیادہ قریب ترین یہی بات، جس کا مطلب ہے کہ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ اگر ایک دین اسلام کی توہین کر رہا ہے تو تم مقابلے میں انجیل مقدس کو جلانا شروع کر دو۔ وہ تو گندا کام کر رہا ہے مگر تجھے یہ گندا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بے حیائی کا کام کر رہا ہے
مگر اے بندہ مومن، تجھے تو میرے مصطفیٰ نے حیا کا پرچم تھمایا، تیرے ہاتھ میں غیرت کا پرچم تھمایا، نیکی کا پرچم تھمایا، تیرے ہاتھ میں برداشت کا پرچم تھمایا، تیرے ہاتھ میں انسانیت کے ساتھ پیار کا پرچم تھمایا۔ وہ اس کا کام ہے، اس نے ظلم کیا، جبر کیا، استبداد کیا، کیا یہ کوئی پہلی مرتبہ ہوا؟ کیا آمنہ کے لال راستے میں کانٹے نہیں بچھائے گئے؟ کیا سرکار دو سرا کو گالیاں نہیں دی گئی؟ کیا سرور کونین کو دامن کو تار تار نہیں کیا گیا؟ کیا سر اقدس پر پتھر مار کے لہو لہان کر کے کیا ان کا خون آپ کے ایڑیوں تک نہیں پہنچا؟ ان ساری باتوں کے باوجود گالیاں سن کے بھی مسکراندہ رہا۔ اللہ اللہ میرے نبی پاک دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراندہ رہا۔ اس کی مسکراہٹ کا تقاضا یہ ہے کہ جبر کا جواب، ظلم کا جواب، شیطانی کے ساتھ اس کے جبر کا جواب جبر کے ساتھ نہیں۔ اگر کسی غیر مسلم نے ایسا کام کر لیا تو اس کا جواب بائبل شریف کی توہین کے ساتھ نہیں۔ اس کے جواب کے طریقے بہت سے ہیں، بہت سے طریقے ہیں۔ مسلمانی کو قائم کر، یہ طریقہ ہے۔ اپنے بچے کو اسلام کی طرف لا، مقابلہ کرنے کا طریقہ ہے۔ آنکھوں میں حیا پیدا کر لے، یہ مقابلہ کرنے کا طریقہ ہے۔ زور بازو پیدا کر، یہ مقابلہ کرنے کا طریقہ ہے۔ وحشت کا مقابلہ وحشت سے نہیں، اپنے نظام تمدن کے اندر خوبی پیدا کر، یہ بدلہ لینے کا طریقہ ہے۔ اپنی تہذیب کو اسلام کے رنگ میں ڈھال دے، بدلہ لینے کا طریقہ ہے۔ اپنے نظام سیاست کو وہ مصطفی نظام سیاست سے ہم آہنگ کر دے، یہ بدلہ لینے کا طریقہ ہے۔ جب تو بدلہ یوں کر کے لے گا تو کائنات کی ساری وسعتیں تیرے قدموں کے دھول بن کے رہ جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ حضور کی تاریخ کیا ہے۔ کائنات کے آقا نے نجران کے لوگوں سے معاہدہ کیا۔ اب دیکھیں وہ معاہدہ کیا ہے۔ بندے مومن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا آمنہ کے لال نے اس طرح معاہدہ کیا؟ یہ کرم نوازیاں ہمیں تاریخ بتاتی ہے۔ وَنِ نجران وہ حاشیتہا، نجران کے لوگوں سے اور نجران کے ملنے والوں سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک معاہدہ کیا۔ وَلِ نجران وہ حاشیتہا ذمۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک معاہدہ کیا۔ علی دمائہم، کائنات کیا کیا فرماتے ہیں؟ تم ہو غیر مسلم مگر تمہارے خون کی حفاظت میں مصطفیٰ کروں۔ یہ جینے کا طریقہ۔ تو فرمایا وَأَنفُسِهِمْ، جان تمہاری ہے، حفاظت میں کروں گا۔ وَمِلَّتِهِمْ، ملت تمہاری، حفاظت ہماری۔ وَأَرْضِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، زمین تمہاری، حفاظت ہماری، مال تمہارا، حفاظت ہم کریں گے۔ وَرَحْبَانِيَّتِهِمْ، راہب عبادت گزار تمہارے، ان کی بھی حفاظت ہم کریں گے۔ یہ اسلام کی صورت ہے، یہ اسلام کا نقشہ ہے۔ اور بات یہاں تک نہیں، وَأَسَاقِفَتِهِمْ، وہ جو گرجوں کے اندر رہ کر عبادت کرنے والے، یہ تمہارے، مگر ہم عہد کرتے ہیں ہم ان کی نگرانی کریں گے۔
وہ تو تثلیث کے پجاری، سرکار فرماتے ہیں ہم ان کی حفاظت کریں گے، بغائبہم وشاہدہم۔ معاہدہ کے درمیان یہ بات آئی، لوگ کچھ حاضر ہے اور کچھ حاضر نہیں ہے، حضور ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا جو موجود ہیں ان کی بھی حفاظت ہم کریں گے، جو دور ہیں ان کی بھی حفاظت ہم کریں گے۔ یہ اسلام کا نقشہ، یہ اسلام کی صورت۔ پھر فرمایا وَبَعْثِهِمْ، مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نجران کے لوگوں نے کہا تو ہمارے تو مویشی بھی ہیں۔ کائنات کے آقا نے فرمایا وَبَعْثِهِمْ وَأَمْثِلَتِهِمْ، تمہارے مویشیوں کی بھی حفاظت ہم کریں گے اور تمہارے قافلوں کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ یہ معاہدہ ہے، لا یغیر ما کانوا علیہ۔ دیکھو جو تمہیں سہولتیں دستیاب ہے، جو تمہیں سہولتیں مل رہی ہے، میں معاہدہ کرتا ہوں ان سہولتوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ حضور معاہدہ فرما رہے ہیں، تو عام بندہ نہیں، حضور معاہدہ فرما رہے ہیں وَلَا يُغَيَّرُ حَقٌّ مِّنْ حُقُوقِهِمْ، جو تمہارے حق ہیں ان کو کم نہیں کیا جائے گا، وہ سہولتیں تمہیں عطا کی جائیں گی۔ وَأَمْثِلَتِهِمْ، اور پھر یاد رکھیے تمہاری عبادت گاہیں ان کی بھی حفاظت کی جائے گی، جس کے اندر تثلیث کی بات کرتے ہو ان کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے۔ آج کا مسلمان کہاں کھو گیا؟ کیا یہ خدمت اسلام ہے؟ اصل میں تو نے دین کو پڑھا نہیں۔ مغرب کا کام تو گندا ہے ہی صحیح، قرآن کی توہین کرنا یہ ان کا کام گندا ہے ہی صحیح، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس گندگی کے اندر اور ہاتھ پھیرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اور صرف صاف فرمایا لا یفتنو اسقف من اسقفتہ، جو ان کے پادری ہیں جو اسلام کے خلاف چلتے ہیں، فرمایا کہ جب پادری اسلام کے خلاف چلتے ہیں ہم ان کی بھی حفاظت کریں گے۔ میں کہتا ہوں مغرب جواب تو لائے، یہ میرے آمنہ کے لال کا یہ معاہدہ جو آج بھی تاریخ میں ثابت ہے، آج باتیں کرتے ہو، میں کہتا ہوں یہ سب سے پہلا معاہدہ جو آمنہ کے لال نے سرکار دوسرا نے نجرانیوں سے کیا، اس کا کوئی توڑ تو لاؤ۔ اور پھر فرمایا وَلَا رَاحِبٌ مِّن رَحْمَانِيَّتِهِ، جو راہب لوگ ہیں عبادت گزار حالانکہ دین اسلام کے موافق نہیں، فرمایا جو لوگ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کی بھی حفاظت کریں گے۔ اور یہ مقام وَلَا بَاقِفٍ مِّن وَقَافِيَتِهِ، فرمایا کہ جو تمہارے سردار ہیں، غلبہ مسلمانوں کا ہو چکا، مگر معاہدہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ جب غالب آتے ہیں سرداروں کو پائمال کیا کرتے ہیں، ان کے بڑوں کو کمزور کر دیا کرتے ہیں، ذلیل کیا کرتے ہیں، مگر یہ میرے مصطفیٰ کا معاہدہ ہے جو تمہارا سردار ہے ہم اس کی بھی حفاظت کریں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے، فرمایا لیس علیہم رہق، آخر جیسے یہاں پر ایک بات کی جاتی ہے اور اس بات کے بعد اب آخری بات جو ہے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ رَهَقٌ، کسی قسم کے خوف میں اے عیسائیوں، کسی قسم کے خوف میں تمہیں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے اسلام کا رخ، اور یہی وہ بات ہے کہ جسے صرف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہیں بلکہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی اسے قائم رکھا۔ آپ نے جس وقت بھی کوئی قافلہ روانہ کیا تو اسے جو نصیحتیں عطا کی، اب ذرا وہ بھی غور کریں۔ آج اسلام کی شکل بتانی ہے کہ یہ ہے اسلام کا رخ، جسے مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
فرمایا کرتے لا تفسدوا فی الارض، اور جانے والے قافلے تم جا رہے ہو مگر یاد رکھنا کہ زمین کے اندر فساد نہیں کرنا. ولا تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد نہ کرنا. ولا تعصوا ما تؤمرون، دیکھو جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کی نافرمانی نہ کرنا. میں حیران ہوتا ہوں، یہ ایمان کا تقاضا ضرور ہے کہ ہم دفاع کریں مگر ایک دائرے میں رہ کر کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا کہ تمہارے احتجاج کرنے کا دائرہ یہ ہے. بھائی اس دائرہ میں رہ کر احتجاج کرو. اپنی املاک کو تباہ کر دینا یہ کون سی مسلمانی؟ اپنے اڈوں کو برباد کرنا یہ کون سی مسلمانی؟ اپنے اسٹیشنوں پر حملہ کرنا یہ کہاں کی مسلمانی؟ راستے میں اگر کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ آ جائے اس پر حملہ کر دینا یہ کون سی مسلمانی ہے؟ یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ وحشت ہے، یہ بربریت ہے، سنگ دلی ہے. میرے آقا نعمت نے یہ تو نہیں بتایا، میرے مصطفیٰ نے تو یہ بتایا ہے یہ تو انسان ہے. میرے آقا نے تو یہ بتایا ہے کہ اگر گرمی کی وجہ سے کتا بھی مر رہا ہے تو اس کو پانی پلا دے، رب ذوالجلال تمہیں اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا. تو یہ تو پھر انسان ہے. بلی کو ایک عورت نے باندھ دیا تھا، نہ خود دیا نہ اس نے چھوڑا. اللہ کو یہ ناپسند آئی بات کہ تو نے میری مخلوق کو اس طرح سے تنگ کیا. یہ اسلام ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کا درس دیتا ہے. الخلق کلہم عیال اللہ، سب کے سب مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. وَخَيْرُ خَلْقِهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ، بہترین بندہ وہ ہے جو رب کی مخلوق کو نفع دینے والا ہے، ان سے پیار کرنے والا ہے. یہ ذرا غور کریں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اپنے اسلام کا نقشہ کیا پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی اسلام تو یہ نہیں ہے کہ یہاں پر جلا کے راکھ کر دیا جائے. اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. حضرت ابوبکر صدیق نے جانے والوں کو فرمایا وَلَا تُغْرِقُنَّ نَخْلًا، یاد رکھنا راستے میں قومی املاک کو نقصان نہ پہنچانا. جو درخت لگے ہوتے درختوں کو نہ توڑ پھوڑ کرنا، ان کو کٹائی نہ کر دینا، برباد نہ کر دینا. وَلَا تُحْرِقُنَّهَا، کہیں درختوں کو آگ نہ لگا دینا، یہ قومی ملکیت ہے. وَلَا تَعْقِرُوا بَهِيمَةً، ابوبکر صدیق نصیحت فرما رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، کسی جانور کو برباد نہ کرنا. یہ اسلام کی صورت ہے. جانور کو برباد، لا تَعْقِرُوا بَهِيمَةً، کسی جانور کو برباد نہ کرنا. وَلَا شَجَرَةً تُثْمِرُ، اور پھل دینے والے درختوں کی کٹائی نہ کرنا. اور تم بندوں کو کاٹتے چلے جا رہے ہو. سرکار فرماتے ہیں جس درخت پر پھل لگتا ہے پھلدار درخت کو نہ کاٹنا. اور پھر صرف اتنا نہیں، فرمایا کہ وَلَا تَهْدِمُوا بِيْعَةً، قربان جائیں. یہ ہے اسلام کا نقشہ، یہ ہے اسلام کی صورت. فرمایا وَلَا تَهْدِمُوا بِيْعَةً، اور کسی عبادت گاہ کو نہ گرانا، نہ گرانا، نہ برباد کرنا. یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ ان کا کام ہے، لیکن ان کی عبادت گاہ کو نہ گرانا. اور پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ وَالنِّسَاءَ، بچوں کو قتل نہ کرنا. جنگ کا موقع بھی آ جائے بچوں کو قتل نہ کرنا، شوخ کو قتل نہ کرنا، ضعیف العمر بندوں کو، عورتوں کو قتل نہ کرنا.
اور اسلام یہاں تک بتاتا ہے. اور پھر فرمایا وَسَتَجِدُونَ، حضرت ابوبکر صدیق خطبہ دے رہے ہیں، وَسَتَجِدُونَ أَقْوَامًا مَّا حَبَسُوا أَنفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ فَادْعُوهُمْ. کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو اپنے گرجے میں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہوں گے، کنیسہ میں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہوں گے، انہیں کچھ نہ کہنا. اندازہ کرے، حالانکہ وہ رب کی عبادت جیسے اسلام کہتا ہے وہ تو اس طرح کی عبادت نہیں کر رہے. فرمایا کہ انہیں کچھ نہ کہنا. یہ ہے اسلام کا نقشہ، اسلام کی صورت کہ وہاں پر ان میں سے کسی کو کچھ نہ کہنا. حضور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اہل آنات ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور معاہدے کے شکوں میں کیا رکھا اب ذرا اندازہ کیجیے. معاہدہ یہ تھا عیسائیوں کے گرجوں کو، عبادت گاہوں کو گرایا نہیں جائے گا، حفاظت کی جائے گی. اسلام کی یہ صورت ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں، اسلام کو بدنام کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے، اصل میں اسلام کا یہ نقشہ ہے. حضور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل آنات کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں کہ یاد رکھنا کہ گرجوں کو، عبادت گاہوں کو گرایا نہیں جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ عیسائی تو ناقوس بچانے کے رسیاں ہیں. فرمایا کہ ہماری جو 5 نمازوں کی اوقات ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان اوقات میں تم نے باجے نہیں بجانے. ان کے علاوہ اگر تم باجے بجاؤ گے ہم وہ بھی برداشت کریں گے. ذرا غور کریں اسلام کیا کچھ دے رہا ہے. اور پھر یہاں تک نہیں، فرمایا کہ یہاں پر اگر تم صلیب، تثلیث کا نشان جو گلے میں بھی لٹکایا ہوتا ہے عیسائیوں نے، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ وہاں پر کھینچا تانی کریں کہ تم تثلیث کے قائل ہو. حضور سیدنا خالد بن ولید عید کے موقع پر تم وہ نکال سکو گے. یارو یہ اسلام، یہ ہے برداشت، یہ ہے اسلام کا نقشہ، یہ ہے اسلام کی صورت، یہ ہے اسلام کا ترنم، یہ ہے اسلام کا غنا، یہ ہے اسلام کا پیغام جو ہمیں حضور سید عالم سرکار دوسرا نے عطا فرمایا، ابوبکر صدیق نے عطا فرمایا، حضرت خالد بن ولید نے عطا فرمایا. اسلام کا پیغام. اور پھر اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے دیکھیں اتنا جلیل القدر لیڈر، اب وہ پیغام کیا دیتا ہے. وہ ایسا لیڈر کہ اگر وہ کسی طرف خط لکھ دیتا تھا تو بڑوں بڑوں کے پتے پانی ہو جایا کرتے تھے. تو یہ عمر فاروق کا خط آیا، اور انسان تو انسان رہے، دجلہ کا دریا خشک ہو گیا. لوگوں نے کہا جی یہاں پر جانور نہیں، انسان کو ذبح کر کے اس کے بھیڑ چڑھایا جائے گا، پھر یہ چلے گا. آپ نے دریا کو بھی خط لکھ دیا، اور لکھا کیا، میں غلام مصطفیٰ لکھ رہا ہوں. اور اس دریا سے گزارش نہیں کی کہ چلنا شروع ہو جا، یہ گزارش نہیں کی، حکم دیا ہے. غلام مصطفیٰ تمہیں اللہ جل جلالہ کی ذات کے پیش نظر حکم دیتا ہے کہ تو بھی پابند ہے، میں بھی پابند ہوں. میں حکم دیتا ہوں، تو خشک ہو چکا ہے، اب حکم مصطفیٰ کے ساتھ، حکم الہ کے ساتھ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ چلنا شروع ہو جا. اور یہ چلنا شروع ہو گیا. یعنی اس کی ضرورت، یہ دریاؤں کی ضرورت. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یہ حکم دیتا. وہ دیکھو ذرا غور کرو،
وہ جب حکم دیتا تھا سمندر چھوڑ دیتا تھا، وہ جب نعرہ لگاتا تو خیبر توڑ دیتا تھا. اور یہاں پر جس وقت اللہ نے طاقت دی ہے، بندہ مومن کو طاقت دی ہے، آج بھی آ کر دیکھیں وہ خیبر کے دروازے کو، تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ علی المرتضیٰ بندہ ایک ہے اور یہ دروازے کو کیسے کیا؟ اوے یہ دروازہ کیا چیز ہے؟ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. یہ اسلام کا نقشہ ہے، یہ مسلمانی کا نقشہ ہے. اور علیہ السلام کا نقشہ کیا ہے؟ عمر فاروق خط لکھتے ہیں، آپ شام کے گورنر ابو عبیدہ کو ہدایت دیتے ہیں، اور میں پیار سے پوری دنیا سے اس وقت مخاطب ہوں، یہ ہمارے اسلام کا نقشہ ہے، یہ نقشہ ہے. اور اگر اس کا جواب، چونکہ یہ بات اتنے افراد میں ہوتی ہے تو ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے. میں اس مقدس جگہ پر بیٹھ کر دعویٰ کر رہا ہوں، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، مسیحوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، دنیا بھر کے مذاہب سے، کہ جو امن کا پیغام میرے مصطفیٰ نے دیا ہے آؤ وہ سامنے رکھو، اور اس کے مقابلے میں کوئی لاؤ. میں دعویٰ کرتا ہوں وہ ترازو کے اندر وہ سارے کے سارے جتنے ریفارمر ہیں، جتنے مصلحین ہیں، وہ سب کی باتوں کو رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں میرے مصطفیٰ کے پیغام کو رکھ دو. اور فرمایا وَمْنَعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ظُلْمِهِمْ. طاقت ہے عمر فاروق کی، مونچھ کو تاؤ دیتے ہیں، مونچھ کو تاؤ دیتے ہیں، وہ بڑے بڑے انسانوں کے دل ہلا کے رکھ دیتے. لکھتے کیا ہے؟ ان کے سامنے کوئی مشکل تھا؟ عیسائیوں کو مارنا، یہودیوں کو مارنا مشکل نہیں تھا، مگر اسلام کا صحیح نقشہ ان کے سامنے تھا. یہ چند گرجوں کو آگ لگا کر سمجھ تو ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا. سب سے پہلے اپنے من سے مخاطب ہو. اس کے اندر کتنے کتنے بت سجا کے رکھے ہوئے ہیں، اور کنیسہ تو تیرا دل بنا ہوا ہے، بت کدا تو تیرا دل بنا ہوا ہے. پہلے اس کے خلاف تو تحریک کر، اس کی باتوں کو مانتا ہے اور پھر عبادت گاہوں کو جلاتا ہے. بھائی اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے. اسلام کا پیغام سن. حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ابو عبیدہ شام کے گورنر کو لکھتے ہیں وَمْنَعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ظُلْمِهِمْ. خبردار عیسائیوں پر، یہودیوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. وَالْإِدْرَارِ بِهِمْ. خبردار انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. وَأَكْلِ أَمْوَالِهِمْ. خبردار ان کے مال کو ہڑپ نہ کرنا، کسی مسلمان کو اجازت نہ دینا کہ کسی مسیحی کا، کسی یہودی کا، وہ کسی غیر مسلم کا وہ مال کھا سکے. خبردار اس کی اجازت الا بحقها. ہاں کوئی سرکاری جرمانہ ہو تو اس سے وصول کیا جائے گا، ورنہ تم پورے غالب ہو، سطوت تمہاری ہے. جاؤ جلال ابو عبیدہ تمہارا ہے، مگر یاد رکھنا کہ غیر مسلموں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم نہیں ہے. اور پھر یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا تو چند غیر مسلموں کو باہر دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا. حکومتی کارکنوں نے غیر مسلموں کو دھوپ میں کھڑا کر دیا کہ تم نے سرکاری چندہ نہیں دیا، کھڑے ہو جاؤ. اتفاق سے ادھر سے امیر المومنین آ گئے، جن کے دم قدم سے پہاڑ بھی لرز جایا کرتے تھے. سامنے انہیں کہا یہ کیا پیش کیا؟ امیر المومنین انہوں نے
سرکاری چندہ جمع نہیں کروایا. اب حضرت تاریخ نے جن لفظوں کو رقم کیا، اور امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں لکھا، آپ نے حکم دیا فَادْعُوهُمْ لَا تُكَلِّفُوهُمْ وَلَا يُطِيقُونَ. اور میں خبردار ان کی یہ سزا ختم کرو. اور جب رب ذوالجلال وہ تکلیف زیادہ نہیں دیتا، وہ جتنی کیپیسٹی ہے اتنی تکلیف دیتا ہے، اس سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، تو انہیں تم نے کیوں تکلیف دی؟ گرمی کی شدت ہے. اور یہ اسلام کا نقشہ ہے، یہ اسلام کا نقشہ ہے کہ وہاں پر علی اعلان ان لوگوں کو ایسا نہیں کیا کہ ان لوگوں کو اور سزا دے دی ہو، بلکہ فرمایا فَادْعُوهُمْ لَا تُكَلِّفُوهُمْ لَا يُطِيقُونَ. جن چیزوں کی یہ طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ مت ڈالو. چونکہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سن رکھا ہے، سرکار نے فرمایا لا تعذب الناس، لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہ کرو، لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہ کرو، عذاب میں مبتلا نہ کرو. فَإِنَّ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ، جو لوگوں کو عذاب دیتے ہیں، فی الدنیا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ نہ سمجھنا کہ آپ سرخرو ہو گئے. لوگوں کو تنگ کرنے والا کبھی سکھی نہیں ہو سکتا، دکھ دینے والا کبھی سکھ میں نہیں ہو سکتا. لوگوں کی محبتوں کا جواب ظلم سے دینے والا کبھی سکھی نہیں ہو سکتا. لوگوں کے مال کو ہڑپ کر جانے والا کبھی سکھی نہیں ہو سکتا. لوگوں کے گھروں کو برباد کرنے والا کبھی سکھی نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا یاد رکھنا کہ جو شخص دنیا کے اندر رہتا ہوا دنیا والوں کو عذاب دیتا ہے، یعذبہم اللہ یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، یہاں پر تو ظلم کا بدلہ نہ لیا جا سکا، بندہ ختم ہو گیا، اللہ جل جلالہ کی ترازو تو موجود ہوگا. اور دنیا کے اندر رہتا ہوا تو مظلوم تھا، اس ظالم کا مقابلہ نہ کر سکا، یہ ظالم تیرا مال ہڑپ کر گیا، تو بدلہ نہ لے سکا، تیری جائیداد کو ہڑپ کر گیا، تو بدلہ نہ لے سکا، تیرے بچوں کو اس نے ستایا، تو بدلہ نہ لے سکا. یہ یوم حساب ہے، یہ یوم حساب ہے. یہ رب ذوالجلال اس بندے کی طرف سے اس بندے سے بدلہ لے گا کہ تو دنیا کے اندر سے تنگ کرتا رہا. یہ اسلام کا نقشہ ہے. کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، اسے تنگ نہیں کیا جا سکتا. بھائی یہاں پر صرف یہاں تک نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا غور کریں یہ جو میں واقعہ ذکر کرنے لگا ہوں. سب سے پہلا امتحان حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا. چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو قتل کر دیا گیا، اور بندے سازش میں 3 بندے ملوث تھے، ایک مسلمان تھا، 2 غیر مسلم تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبید اللہ بن عمر، انہیں غصہ آ گیا، انہوں نے تینوں کو قتل کر دیا. اب یہ بات تو یہاں، اب ذرا غور کریں اسلام کا نقشہ کیا ہے. اب ادھر انہوں نے قتل کیا حضور سیدنا عمر فاروق. اگر اس کا جواب یہ نہیں تھا کہ کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں لے کر کسی اور کو قتل کرتا، اسلام کا یہ مزاج نہیں. جب انہوں نے حضرت عمر کے صاحبزادے نے تینوں کو قتل کر دیا، اب یہ تھا کہ اب قصاص لیا جانا تھا حضرت عمر فاروق کے بیٹے سے کہ آپ نے قتل کیوں کیا. قربان جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بصارت پر، بصیرت پر، اسلام دوستی پر، حضور کے نقش قدم کے چلنے پر، اور قربان جائیں وہ مسلمانوں پر جنہوں نے آپ کے فیصلے کو بھی آنکھوں سے لگایا، سینے میں لیا کہ جو آپ فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے. اب فیصلہ کیا ہوا؟ حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فیصلہ دیا کہ اسلام کا تو پھر فیصلہ یہ ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے. عبید اللہ نے وہاں پر قتل کیا ہے، اب انہیں بھی قتل ہی کیا جائے گا. اندازہ کر، غور کریں، حکومت مسلمان کی، رعایا مسلمان کثرت سے، مگر فرماتے ہیں کہ قرآن کا فیصلہ ہے، قتل کا بدلہ وہ قتل ہے. تو آپ نے دل و جان سے لیا. اور یہی وہ لوگ، جب لوگوں نے رابطے ان سے کیے، مقتولین کے لواحقین سے کیے، تو وہ راضی اس بات پر ہوئے کہ ہمیں دیت دی جائے. پھر غور کریں، دیت بھی تھوڑی نہیں دی گئی کہ چلو یہ غیر مسلم تھے، پوری دیت دی گئی، پورا جرمانہ دیا گیا. جب وہ 3 افراد جو قتل کیے گئے تھے ان کے لواحقین راضی ہوئے کہ ہاں اتنے مال پر ہم راضی ہوتے ہیں، تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا جو میرا پہلا فیصلہ تھا وہ بھی رب کی رضا کے لیے تھا، اور اب جو آپ کو چھوڑا جا رہا ہے وہ بھی رب کی رضا کے لیے چھوڑا جا رہا. یہ اصل میں یہ اسلام کا نقشہ ہے، یہ نقشہ اسلام ہے. فیصلہ وہ ہے، ایسا نہ ہو کہ جب مسلمان کو تولا جائے ترازو اور ہو، جب کسی عیسائی کو، یہودی کو، سکھ کو، ہندو کو تولا جائے ترازو اور ہو. یہ نہیں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں من کان لہو ذمتنا، جس آدمی کی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے وہ ذمی ہے. جس کی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے وہ ذمی ہے. وہ سالانہ ٹیکس ادا کرتے کہ مسلمان ہماری نگرانی کریں. اور یہ بات یاد رکھیں، آج کا جو عیسائی ہے یہ ذمی نہیں ہے، یہ باقاعدہ جیسے ہمارے حقوق ہیں مسلمانوں کے، ان کے حقوق ہیں. ذمی اور تھے، وہاں پر وہ سالانہ ٹیکس دیا کرتے کہ ہماری حفاظت مسلمان کرے. یہ ذمی نہیں ہے، یہ باقاعدہ طور پر جیسے ہم پاکستانی ہیں وہ پاکستانی ہیں، جیسے وہ ہم کسی جگہ کے رہنے والے وہاں کی شہریت کے حامل ہیں ویسے یہ رہنے والے حامل ہیں. اب یہاں پر اب من کان لہو ذمتنا، حضرت علی فرماتے ہیں جس کی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے تو پھر کیا ہے، فدمہ کدمینا ودیتہ کدیتنا، جو سزا کافر کسی کو قتل کرے تو جو ہم سزا کافر کو لگاتے ہیں، فرمایا یاد رکھنا کہ جو مسلمان کسی کافر کو قتل کرے گا، کسی عیسائی کو قتل کرے گا، کسی یہودی کو قتل کرے گا، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہودی کا خون سستا ہے، عیسائی کا خون سستا ہے. یہ خیال نہ کرنا جو فرد جرم کسی کافر یہودی پر عائد ہوتی ہے قتل کرنے کی صورت میں، وہی فرد جرم اگر کسی مسلمان نے کسی کو قتل کیا تو یہی فرد جرم اس پر بھی عائد ہوگی. کیوں؟ جیسا اس کا خون ہے مسلمان کا بھی ویسا ہی ہے. جیسا یہودی عیسائی کا خون ہے ویسا ہی مسلمان کا خون ہے. جیسا مسلمان کا خون ہے ویسا ہی غیر مسلم کا خون ہے. لہذا اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو، کسی عیسائی کو، یہودی کو قتل کرتا ہے، یا ملک کے اندر ایک ہے جنگی حالات، بھئی جنگی حالات میں تو وہ مسلمانوں کو قتل کر دیتے، مسلمان انہیں قتل کر دیتے. جنگی حالات اور ہیں، یہ جیسے ہمارے نارمل حالات ہیں. ان حالات کے اندر اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو پھر یہ بدلہ دینا پڑے گا. اور حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سنو یہ اسلام کا نقشہ، یہ اسلام کا نقشہ ہے. حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سارے غصے جمع کر دیے جائیں نا، جنہیں غصے جی مجھے بڑا غصہ لگتا ہے، بھائی تمہارے غصے کیا ہیں؟ علی المرتضیٰ کے ایک غصے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اس علی کا مقام یہ ہے، اذا قتل المسلم النصرانی قتل بہ. آپ فرماتے ہیں
جب کسی بندہ مومن نے، مسلمان نے کسی عیسائی کو قتل کر دیا تو اس عیسائی کے بدلے میں مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا. یہ اسلام کا نقشہ ہے، یہ مسلمانوں کا نقشہ ہے. لہذا یہاں پر جتنے بھی یہ بھارت نے جو خبریں اب تک مجھے محسوس ہوئی ہیں، وہ اب بھی بھارت کی ایجنسیوں نے دونوں طرف آگ لگائی، مقدس اوراق کی، قرآن مقدس کے برکت کی توہین کر کے مسلمانوں کے یہاں پھیلا دیے، اکسایا کو قرآن کی توہین، اور ادھر مسلمانوں کو اکسایا کہ ان کے گرجے پھر جانے نہیں چاہیے. اصل میں آج کل ہندوستان کے اندر عیسائیوں پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ کارروائی پاکستان میں بھی رچائی جا رہی ہے. مسلمانوں کو اس بات کا ادراک کرنا ہوگا. اور پھر یہاں پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ عمل غیر مسلموں کے ساتھ، اور ذرا قرآن مقدس کو اٹھاؤ، یہ غیر مسلموں سے مخاطب کیا ہوتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین. دیکھو عیسائیوں، دیکھو یہودیوں، دیکھو سکھوں، دیکھو ہندوؤں، تم کسی بھی مذہب سے متعلق ہو، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دیکھو ہدایت اور ہے، روشنی اور ہے، تاریکی اور ہے، نور اور ہے، ظلمت اور ہے، پیار اور ہے، نفرت اور ہے. یہ تمہیں دونوں راستے دکھا دیے، راستے دونوں تمہارے سامنے ہے. یہ اسلام کا راستہ ہے، یہ غیر اسلامی راستہ ہے، یہ جبر کا راستہ ہے، یہ محبت کا راستہ ہے، یہ ظلمت کا راستہ ہے، یہ نور کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ جنت الفردوس کا راستہ ہے. اور یہ راستے تمہیں دکھا دیے، اب تمہارا کام ہے انتخاب کرو. ہم نے راستہ دکھا دیا، فَهَدَيْنَاهُ إِلَى النَّجْدَيْنِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، اب تیرا کام ہے انتخاب کر. ایک آدمی اس کے لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. کس میدان میں آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جبر نہیں کیا اور نہ جبرن کسی کو مسلمان بنایا جائے، بلکہ اسلام کا پیغام سنیے. فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. جو اللہ کے سوا بتوں کے پجاری ہیں، یاد رکھنا بتوں کو بھی گالی نہ دینا. اور اسلام کا یہ نقشہ ہے، انہیں گالی نہ دو، وہ تو بت ہیں یا اللہ. فرمایا خبردار وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ کے سوا جن چیزوں کی یہ پوجا کرتے ہیں تم انہیں برا نہ کہو. یا اللہ یہ تو بت ہے، انہوں نے برباد کر دیا، قوموں کو خراب کر دیا، بتوں کو جو توہین کرنے دے. فرمایا یاد رکھو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم تو ان کے باطل چیزوں کو کرو گے نا، گالی دو گے، وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. لہذا یہ اسلام کا نقشہ ہے. کوئی ایک آدمی بتوں کا پجاری ہے، وہ اپنے گھر میں کام کر رہا ہے، ایک دلچسپی کے ساتھ سرکار دو سرا کی بارگاہ میں حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. یہ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ میں آ گئی. انہیں کسی نے بتایا کہ تمہاری اماں مکہ سے وہ تمہیں ملنے کے لیے آ رہی ہیں. اماں کافر، وہ کافرہ، اور بیٹی مسلمان. اور یہاں پر عجیب بات یہ ہے، جب بیٹی کو پتا چلا کہ اماں آ رہی ہے، یہ بھاگ کر اماں کو ملنے کے لیے نہیں گئی، یہ بھاگتی ہوئی سیدھی دامن مصطفیٰ میں چلی گئی. وہ جا کر پوچھتی ہو کہ کرنا کیا ہے. وہ خود فرماتی ہے قادمت امی وَهِيَ مُشْرِكَةٌ. میری اماں آئی، وہ مشرکہ تھی، وہ آئی، میں سرکار کے پاس گئی،
میں نے کہا آفا آسیلوہا، حضور میری اماں آئی ہے، بتوں کی پجاری ہے، آپ کے حکم کی نافرمان ہے، آپ کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی، ملنے کے لیے آئی ہے، آفا آسیلوہا، کیا میں اپنی اماں سے مل سکتی ہوں؟ جملہ ذرا سنیں، یہ اسلام کا رخ ہے، یہ اسلام کا نقشہ ہے، یہ اسلام کی صورت ہے، اور یہ اسلام کا حلیہ ہے۔ کائنات کے آقا نے فرمایا سلی امہ کے، اگرچہ وہ غیر مسلمہ ہے، اگرچہ وہ اللہ کے پیغام کی دشمن ہے، مگر تیری تو امہ ہے نا، اور تیری تو امہ ہے، سلی امہ کے، جا کر اماں سے بات چیت کر، اماں سے جا کر مل، اللہ ناراض نہیں ہوگا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ارو یہ ہے اسلام کا نقشہ، کہ ماں غیر مسلمہ بھی ہے۔ اور یہ بات ذرا اور بھی آگے قربان جائے، حضرت امام جساس نے احکام القرآن میں حضرت محمد بن حسن کا ایک قول ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو مکمل تحفظ دو۔ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں، ہمارے ہاں کتنے یہاں پر چلے جائیں سندھ کی طرف، بتوں کے پجاری ہندو رہتے ہیں، بھائی وہ اپنے عبادت گاہ میں جاتے ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے، یہ اسلام کا نقشہ ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ بات آئے کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے۔ اسلام دنیا کے اندر رہتے ہوئے افراتفری کا حامل ہے، اسلام وہ انسانوں کے مار دھاڑ کا قائل ہے، اسلام امن کا قائل ہے، اسلام انسانی جانوں کے اتلاف سے روکنے کا قائل ہے، اسلام انسانیت کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کا قائل ہے۔ اور یہی وجہ ہے، فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال کی مخلوق سے جو ایک پیار کرتا ہے، رب ذوالجلال اس بندے سے پیار فرمایا کرتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بھائی پیغام اسلام دے دو، قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، بھائی نہیں قبول کرتا تو یہاں کون سی ایسی بات ہے کہ ہم جھگڑ پڑے کہ تو یہاں پر رہتا ہے، پاکستان میں رہتا ہے، تو مانتا کیوں نہیں؟ بھائی اگر یہی ہم نے کیا تو مسلمان اور ہندو میں فرق کیا رہا؟ بھائی ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا یہی فرق ہے۔ ہندو سمجھتا ہے کہ اگر عیسائی ہندو نہ ہوا یہ مجرم ہے، یہ ملزم ہے، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر اے عیسائی تو مسلمان نہیں بھی ہوا تو تیری حفاظت میرے مصطفیٰ کائنات کے آقا نے تیری حفاظت کرنا میرے ذمہ لگایا ہوا ہے، تیری حفاظت ہوگی، تیری عبادت گاہ کی، تیرے گرجے کی حفاظت ہوگی، تیرے کلیسا کی حفاظت ہوگی، تیرے راہبوں کی حفاظت ہوگی، یہاں پر تیرے مبلغین کی حفاظت ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے اسلام کو تیری اور ترچھی نظر سے تکنا نہیں ہے۔ مگر یاد رکھو کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اسلام کے اس پیار کو کمزوری سمجھے، اسلام کے اس پیار کو کمزوری سمجھے، یہ ہے کمزور، یہ نہ سمجھ بیٹھنا یہاں پر یہ کمزور ہے۔ اور جو سمندروں سے لڑ گئے، جو مسلمان سمندروں سے لڑ گئے، جو مسلمان عثمان غنی کی تعلیم ہے، حیدر کرار کی تعلیم ہے، خالد بن ولید کی تعلیم ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ کرو۔ اور ذرا آگے آؤ، یہاں پر احکام القرآن میں ہے وفی ارض الصلح، صلح والی جو زمین ہے، یہ صلح والی زمین ہے۔ اذا صارت مصرا للمسلمین، جب علاقہ مفتوح ہو جائے، مسلمان غالب بھی آ جائے، لم یہدم ما کان فیہا من بیعۃ او کنیسۃ او بیت نار،
او مسلمانوں، اگر تم فاتح بن بھی گئے ہو تو یاد رکھنا کسی گرجے کو مت گرانا. یہ پیغام اسلام ہے. کسی گرجے کو مت گرانا، کسی بت کدے کو مت گرانا، کسی مقام پر جا کر اور جہاں پر لوگ آگ کے پجاری ہیں اس جگہ کا کلا کما مت کرنا. وہ اپنا جو کام کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. اپنا اسلام کا پیغام دو کہ آگ تجھے جلانے والی ہے، آگ سے بچنا ہے تو دامن مصطفیٰ میں آ جا. یہ بت کچھ نہیں کر سکتے. اگر رب کو منانا ہے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جا. یہ تسلیت کا نشان یہ کچھ نہیں کر سکتا. اگر تو رب کو منانا چاہتا ہے تو پھر وہ نشان لے جو نشان مصطفیٰ ہے، جو محبت مصطفیٰ ہے، جو میرے نبی کا پیار ہے. اسے لے کر تو بڑھتا چلا جا اور رب ذوالجلال کی محبت کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا. یہ اس کا مقام. اور وہ بالکل اسی طرح سے غیر مسلم لوگ ان کی جان کا تحفظ دیت الیہودی والنصرانی وکل ذی ذمین وکل ذمی مثل دیت المسلم. عیسائی ہو، یہودی ہو، اگر کوئی اسے مسلمان مار دیتا ہے تو خون کا بدلہ خون ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ مسلمان ہے بھائی اس کو کچھ، بھائی یہ عدالت ہے، یہ مصطفی عدالت ہے، یہ میرے نبی کی عدالت ہے. جیسے باقی شعبے حضور کے بیان کیے ہوئے شعبوں کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، بالکل اسی طرح عدالت کا شعبہ، ہماری عدلیہ، ہماری انتظامیہ، ہماری مقننہ، ہمارا میڈیا. آج کل میڈیا نے بھی اپنے آپ کو منوا لیا. یہ چار بطور خاص نگاہوں کو اٹھائیں. میڈیا والے دیکھیں کہیں ہم سنی سنائی خبریں تو نہیں دے رہے. اگر ایسا ہے تو کیا خدمت. عدالت والے سوچیں کہیں ہم ناجائز فیصلے تو نہیں دے رہے. اگر دے رہے ہیں تو کیا خدمت. اگر ہماری مقننہ پارلیمنٹ قانون ساز ادارہ اگر وہ ایسا قانون بنائے کہ خود ان کی اپنی تجوریاں بھری جائیں، عوام جائے جہنم میں، یاد رکھنا کہ اسلام ایسی پارلیمنٹ کو برداشت نہیں کرتا. کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی اجتماع، کوئی محکمہ، کوئی ادارہ یہ کامیاب اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا بین اس کو سینے سے لگا لے. یہ اسے سینے سے لگائے گا، زمانہ اسے سینے سے لگائے گا. یہ مقام ہے پیارو. اور جہاں تک من قتل معاہدا لم یرا، حضور نے ارشاد فرمایا، اور یہ اسلام کا نقشہ ہے، یہ اسلام کا نقشہ ہے. من قتل معاہدا، جس نے معاہد کسی غیر مسلم ذمی سے، جس نے معاہدہ کر لیا تھا کہ مسلمان اس کی حفاظت کریں گے، جس نے اسے قتل کر دیا. مثال کے طور پر کوئی عیسائی تھا، یہودی تھا، سکھ تھا، ہندو تھا، وہ کوئی اور تھا. من قتل معاہدا لم یرح رایۃ الجنۃ وان ریحها یوجد من مسیرۃ 40 عاما. پہلے ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ جنت الفردوس جو ہے نا، اس سے 40 سال کے فاصلے پر جب کوئی بندہ ہوگا، 40 سال، 40 میل نہیں، 40 سال کے بندہ چلے کتنا سفر طے کر سکتا ہے. جنت الفردوس کے اتنے فاصلے پر ہوگا تو جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کے فاصلے پر بندہ ہوگا تو وہاں سے آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ذہن میں رکھنا. اب اگلی بات سنیں. جو بندہ، جو شخص کسی غیر مسلم معاہد کو قتل کرتا ہے، کسی غیر مسلم کو قتل کرتا ہے، وہ جو جس بھی مذہب سے متعلق ہو، یاد رکھنا کہ وہ
جنت الفردوس کی خوشبو کو بھی سونگ نہیں سکے گا. جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے نا, اور جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگ سکے گا. اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت ابھی پڑی ہوئی ہو, 40 سال کی مسافت ابھی پڑی ہو, تو وہاں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک آدمی یہاں میں نے دیکھا مکہ شریف ہے کہ ایک آدمی ہمارے اکاڑے کا تھا, نوجوان, تو وہ غالباً 3.5-4 مہینوں میں وہ چلتے چلتے پیدل چلتے چلتے وہ 4 مہینوں میں وہاں پہنچا. اب ذرا اندازہ لگائے کہاں پر مکہ شریف, کہاں مدینہ منورہ, اتنا یہ صرف 4 مہینے ہے, اور صرف 4 مہینے ہے. اور حدیث پاک میں کیا ہے, 40 سال کوئی بندہ چلے, جتنی مسافت طے کرتا ہے جنت الفردوس کی خوشبو وہاں تک آ جاتی ہے. مگر جو بندہ کسی غیر مسلم کو قتل کرتا ہے, یاد رکھنا کہ اتنے فاصلے سے بھی وہ جنت کی خوشبو سونگ نہ سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے رب ذوالجلال کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. اور یہ ہے اسلام کا نقشہ, یہ ہے اسلام کا نقشہ. اور ذرا غور کریں, یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, انا احق من وفا بذمتہ, فرمایا کہ جو بندہ کسی غیر مسلم کو قتل کرتا ہے میں بدلہ خود اس کا لوں. یعنی غیر مسلم کو کیا سمجھتے ہیں؟ آج یہ کہنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ جو کچھ جڑوالا میں ہوا وہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. کلیساؤں کو آگ لگائی گئی, یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. مسیحیوں کے گھروں کو جلایا گیا, یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اور یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ کوئی قرآن کی توہین کرے تو وہ بائبل شریف کی توہین کرے, یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. کوئی مسلمان کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں کوئی آج خود اٹھ کر کسی کو قتل کرنا شروع کر دے, بھئی یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے امن, اسلام چاہتا ہے بھائی چارہ, اسلام چاہتا ہے خونوں کا تحفظ, اسلام چاہتا ہے عبادت گاہوں کا تحفظ, اسلام چاہتا ہے وہ رنگ بکھیرنا, وہ رنگ دینا جو اللہ جل جلالہ کا رنگ ہے, وہ رنگ دینا چاہتا ہے. اور وہ رنگ, سارے رنگ اتر جاتے ہیں, کالا پیلا نیلا یہ سارے رنگ اتر جاتے ہیں, مگر جو رنگ آمینہ کا لال رب ذوالجلال سے لے کر چڑھا لیتا ہے وہ صدیاں بھی گزر جائیں تو وہ کبھی رنگ نہیں اترا کرتا. یہ رنگ ہے, رنگ مصطفی ہے. اور دیکھو یہ یہاں پر یہ اسلام کا چہرہ ہے, اس کو ادراک کرو. اب یہاں پر کتنے مسیحی بس رہے ہیں, کتنے عیسائی یہودی ہیں, کتنے سکھ ہیں, کتنے ہندو ہیں, مگر وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں. اسلام کہتا ہے ان کی حفاظت کرو, لیکن ساتھ اس کے میں یہ بھی عرض کرتا ہوں, اسلام یہ بھی کہتا ہے کوئی عیسائی ہو, یہودی ہو, سکھ ہو, انہیں بھی اپنے دائرہ میں رہنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر یہ ان کا دائرہ مخصوص نہ ہو, ان کا بھی ایک دائرہ ہے کہ تم نے کیسے رہنا ہے, اسلامی حکومت میں تم نے کیسے رہنا ہے. جب یہاں پر یہ دائرے مخصوص ہے تو جس وقت دیکھیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب قرآن مقدس کو توہین کی جاتی ہے, جلایا جاتا ہے, پھر وہاں پر شور شرابہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے یہ دہشت گرد ہے. اللہ یاد باللہ, اے دہشت گرد تو تم ہو جو قرآن مقدس کی توہین کرتے ہو. اب کیا ہمارے ان غیر مسلم ممالک میں جو قرآن مقدس کو جلایا گیا, تو اب کیا آپ کو مسلمان وہ آپ کو ہار ڈالے؟ قرآن مقدس کی توہین کرو,
تو کیا مسلمان اپنی آنکھوں کو تمہارے سامنے بچھائیں؟ تم قرآن مقدس کی توہین کرو تو کیا مسلمان اپنا دل بچھائیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس لیے اسلام جہاں پر اسلام غیرت مند مذہب ہے, غیرت مند دین ہے, اور میں خدا کی قسم پیار سے کہتا ہوں کہ آج جو نقشہ بیت اللہ کے طواف کی صورت میں, منا عرفات کی مزدلفہ کی وادیوں میں دیوانوں کے گھومنے کی صورت میں, صفا اور مروہ کی ساج میں دیوانہ وار بھاگنے کی صورت میں, اور دنیا کا کوئی مذہب کوئی نقشہ پیش کر سکتا ہے؟ کوئی تو بتاؤ, کوئی تو لاؤ. یہاں پر جیسا نقشہ آج خانہ کعبہ پیش کر رہا ہے, جیسا نقشہ بیت اللہ پیش کر رہا ہے, جیسا نقشہ وہ محبوب کا آستانہ پیش کر رہا ہے, جیسا نقشہ آمنہ کے لال کا فرمودات ساعت ستہ پیش کر رہی ہے, اور جس حفاظت کا نقشہ قرآن پیش کر رہا ہے, میں پورے دنیا کے مذاہب کو ایک بار پھر کہتا ہوں, آؤ تم بھی لاؤ, ہم بھی لاتے ہیں, تم بھی آؤ. آج پھر وہی بات دہراتا ہوں, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. وہ اس وقت بھی آمین ہے, تم اپنی جانیں لے کر آؤ, ہم اپنی جانیں لے کر آتے ہیں. میدان میں فیصلہ ہو جائے گا, رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں گے, جھوٹا برباد ہو جائے گا اور سچا آباد ہو جائے گا. اور آج بھی یاد رکھنا کہ یہ مقام آج بھی تقاضا کرتا ہے, ہم غیر مسلم املاک کو نقصان پہنچانے کے اہل اسلام قائل نہیں. مگر پھر عرض کرتا ہوں, اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ اسلام کی کمزوری ہے, کمزوری نہیں, شرافت کو کمزوری نہ سمجھا جائے, شرافت کو کمزوری نہ سمجھا جائے, اسے محبت مصطفیٰ سمجھا جائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ.